ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ساتھ میں دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ میری ناقص خیال میں تمام ہمارے ناظرین کو حق حاصل ہے، وہ اگر چاہیں تو اس سے اختلاف بھی کر سکیں۔ پاکستان میں زندگی کے تمام شعبوں میں 80% کے قریب وہ لوگ ہیں جو رزق حرام ہی کھاتے ہیں۔ 20% ہوں گے خوش بخت جو رزق حلال کھاتے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ 60 سال میں بہت غور سے یہ سارے معاملات دیکھے، اس لیے آج کا ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے موضوع رکھا، حرام کمائی کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ مجھے مجید امجد کا ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جن کے دم سے، جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ اب ہم نے اس بات کو چھوڑ ہی دیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جو مسند پہ بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھتے ہیں، جن کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو جان جوکھم میں ڈالنے والی بات ہے۔ میں نے پراپرٹی ڈیلروں کے دفتروں میں انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کی تصویریں بھی دیکھی، میں نے وہ سارے معاملات زندگی میں دیکھے۔ میں نے دیکھے کہ لوگ جو رشوت ہوتی ہے اس کو حلال کس طرح کرتے ہیں، وہ بھی سارے معاملات دیکھے۔ رشوت کے مال پہ حج کرتے ہوئے، عمرے کرتے ہوئے لوگ بھی دیکھے۔ رشوت کے مال لے کر میں نے جو ہے وہ تبلیغ پہ لوگ جاتے ہوئے بھی دیکھے۔ میں نے رشوت کے مال سے محفل میلاد منعقد کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ میں نے لوگوں کے مال کھا کے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح حج الحاج بن جاتے ہیں۔ لیکن دین اسلام میں یہ حال ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہم نے رشوت لی، اگر اس سے ہم عمرہ کر لیں گے یا ہم محافل میلاد کر لیں گے تو وہ شاید حلال ہو جائے گی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر پیشاب سے، وضو کرنے سے آدمی کی عبادت ہو سکتی ہے تو پھر حرام کھانے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حرام رزق کے بارے میں کتنی وعیدیں اسلام میں آئی ہیں کہ رشوت لینے اور دینے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ میں جا کے کہوں یہ میں آپ کو رشوت دے رہا ہوں تو پھر تو وہ رشوت ہے۔ اگر میں لفظ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ بچوں کے لیے مٹھائی رکھ لیں تو پھر تو وہ جائز ہے۔ یا میں کہیں چھپ کے جا کے کسی بیسمنٹ میں لے لیتا ہوں یا تھرو چیک کے لے لیتا ہوں تو میں نے کہا پیسے نہیں، میں نے رشوت کے لیے، میں تو کاغذ کا ٹکڑا لیا ہے۔ جو یہ شیطان جو ہے وہ آدمی کو اس طرح کے بہانے دیتا ہے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رزق حلال کا، کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے مستجاب الدعوات بن سکتا ہوں کہ میری ساری دعائیں رب تعالیٰ قبول کر؟ فرمایا رزق حلال۔ اور کتنی سخت وعید ہے کہ ایک آدمی چاہے میدان عرفات میں ہو، چاہے کعبۃ اللہ میں ہو، اس نے دروازہ پکڑا ہوا ہو کعبۃ اللہ کا، پراگندہ حال ہو، رو رو کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہو، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس کے اندر جو لقمہ ہے وہ تو حرام کا ہے، رزق حرام کا۔ ہمارے اولیاء کرام جو تھے وہ اس معاملے میں اتنی احتیاط برتے تھے، حلال کے رزق کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے وہ کتنی کوشش اور کاوش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کمال کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مانگنے سے بچنے کے لیے اور اہل خانہ کی کفالت اور ہمسایوں کے لیے حلال روزی حاصل کرتا ہے، قیامت کے روز وہ اس طرح میدان حشر میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، ارشاد فرمایا کہ روشن ہوگا۔ اور جو شخص دولت اس لیے اکٹھی کرتا ہے کہ اس کے خزانہ بھر جائے یا لوگوں پہ اس کی دھاک بیٹھ جائے، وہ بڑی بڑی لینڈ کروزروں پہ آئے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اگر آئے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، فرمایا جو دوسروں پر فوقیت جتانے کے لیے دولت اکٹھی کرتا ہے، چاہے وہ رزق حلال ہی کماتا ہو، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا۔ تو اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، اپنے گھر سے نکلتے تھے تو آپ بھیس بدل لیا کرتے تھے اور پھر لوگوں سے پوچھتے تھے داؤد علیہ السلام کی حکومت کیسی جا رہی ہے، میری حکومت کیسی ہے؟ تو ایک دن جبریل امین جو تھے وہ انسانی لباس میں آئے تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے پوچھا، سناؤ بھئی جوان، داؤد علیہ السلام کی حکومت کیسی جاری ہے؟ اس نے کہا بندے تو وہ ٹھیک ہیں لیکن وہ بیت المال سے لے کے کھاتے ہیں، تو یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے، اپنی عبادت گاہ میں، محراب میں جا کے بہت روئے
کہا یا اللہ کوئی مجھے ایسا ہنر سکھا دے کہ میں اس سے بھی آزاد ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا لوہا جو تھا ان کے ہاتھ میں وہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا، تو اس سے زرہ بنانی شروع کر دی، زرہ بیچتے تھے اور اس سے اپنا رزق حلال کھاتے تھے۔ یہاں بر صغیر میں اورنگزیب عالمگیر کوئی نہیں جانتا، کتابت کی کون نہیں جانتا کہ کتابت کر کے جو تھے وہ اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ رزق حلال وہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام جو ہے جب آدمی کے اندر جاتا ہے تو 30,000 تبدیلیاں اس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ انسان کا جسم جو ہے اس کو ایک کھیتی کی مثل بزرگوں نے فرمایا ہے، اس میں اگر تم اچھا بیج لگاؤ گے تو درخت بھی اچھا ہوگا، پھل بھی اچھا ہوگا، گندا بیج لگاؤ گے تو پھر یہ توقع نہ تم کرو کہ تم تمہ جو ہے اس کو بیجو گے اور بعد میں تمہیں آم اور سیب کھانے کو ملیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کے دور میں ہم نے بالکل اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا کال پڑا جی، میں آشش کر اٹھا، آپ نے فرمایا کہ 10 حصے عبادت کے ہیں، ان میں سے 9 جو ہیں وہ رزق حلال سے متعلق ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ عبادات سے متعلق ہے۔ تو 9 حصے جو ہیں وہ رزق حلال، اگر رزق حلال رگوں میں نہیں ہوگا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرے، نہ تبلیغ، نہ محافل میلاد، یہ کچھ قبول نہیں ہونا۔ اور اس طرف اور دوسرا جو لوگ کہتے ہیں جی اولاد جو ہے وہ آج کل ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، جی بڑے گھروں میں مسائل ہیں، پریشانیاں بڑی۔ رزق حرام جو ہے وہ کبھی سکون کی نہ نیند دے گا، نہ قلب کو چین دے گا، نہ قلب کو راحت دے گا، نہ اولاد حرام کھانے والوں کی۔ میں نے بڑے بڑے حرام خور دیکھے، بڑے بڑے پیسے جنہوں نے رشوت کے کمائے، جنہوں نے ملاوٹیں کر کر کے انڈسٹریز میں بڑا مال کمایا، ان کی اولادیں پھر میں نے دیکھا، اور وہ جو کمایا ہوا مال ہے وہ کس راہ میں پھر خرچ کرتا ہے۔ تو قبر میں جانے سے پہلے کوشش کر لینی چاہیے سب کو، اولاد کو کم کھلا لیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے مناصب پہ رہے اور وہ پورا انڈا اپنی اولاد کو نہیں کھلا سکتے تھے، ہاف انڈا صبح کے وقت ناشتے میں اولاد کو دیتے تھے۔ پھر وہ جو لوگ تھے ان کی اولادیں بھی ہم نے دیکھی وہ کس طرح تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق جو ہے وہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔